جو اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ کبھی خالق اور مخلوق میں کوئی شے مشترک نہیں ہو سکتی، کبھی خدا میں اور خدا کی مخلوق میں کوئی شے مشترک نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چیز ہے جہاں خدا نے اپنے خدائی عمل میں اپنی مخلوق کو شریک کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اس عرب کی سرزمین میں جو منتشر تھی، جو جنگ و جدل اور دشمنیوں میں گھری ہوئی تھی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہاں پہ آپ کو رسالت عطا کی گئی، اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی رسالت کا کمال یہ تھا کہ چند برسوں کے اندر اس سرزمین کے اوپر وہ قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ شیر و شکر ہو کر ایک امت بن گئے۔ آپ کی رسالت کا کمال یہ تھا کہ وہ معاشرہ جس میں لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو وہ عزت سے نوازا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹے کے لیے وہ بشارت نہیں دی جو بیٹیوں کے لیے بشارت دی۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ذمہ داریاں ادا کی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ 3 نہیں، اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی بھی اچھی پرورش کی اور ذمہ داریاں ادا کی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو وہ معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو جنت کی بشارت کی علامت بنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑے کر کے نسلوں دشمنی چلاتے تھے، اس معاشرے کے اندر معاف کرنے کو عزت کی کنجی قرار دیا گیا، اور لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے میں فخر کرنے لگے۔ یہ تبدیلی صدیوں میں نہیں آئی، یہ تبدیلی چند سالوں کے اندر آئی۔ یہ تبدیلی میرے بھائیوں کیوں کر آئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے صحابہ جب آپ کی زبان سے کوئی لفظ سنتے تھے، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی وحی سنتے تھے، تو اسی وقت اس سوچ میں لگ جاتے تھے کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں۔ یہ تقدس تھا، یہ عمل کا جذبہ تھا، جس کی بنا پر وہ 313 میں یہ طاقت پیدا ہوئی کہ جب ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی پیر اکھیڑ دیے،
اور مسلمانوں کو وہ کامیابی عطا کی کہ جس کے نتیجے میں اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا۔ تو آج اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جو سبق دیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے ذریعے جو ہمیں عمل کی دعوت دیتے ہیں ہم اس پہ کان نہیں دھرتے۔ تو آئیے عہد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو تعلیم اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی قرآن اور سنت میں، اور جس کی تشریح حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے کر کے اپنی زندگی سے ہمیں سکھلائی، ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، ہم سچے تاجر بنیں گے، ہم سچے استاد بنیں گے، ہم سچے رہنما بنیں گے، ہم سچے افسر بنیں گے، ہم سچے انسان کریں گے، ہم محبت بانٹنے والے انسان بنیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور ہمیں وہ عظمت بھی ملے گی کہ جس عظمت کا اللہ نے